پانی ختم نہیں ہو رہا، پھر دنیا پانی کے بحران سے کیوں ڈر رہی ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، اگر کل صبح آپ اٹھیں اور آپ کے گھر کا نل بالکل بند ہو جائے، کوئی پانی نہیں، نہ پینے کے لیے، نہ نہانے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، آپ شاید پہلے دن اسے ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھیں گے، لیکن دوسرے دن یہ ایک بڑا چیلنج بن جائے گا، اور تیسرے دن یہ صرف ایک مسئلہ نہیں رہے گا، یہ ایک کرائسس بن جائے گا۔ اب ذرا اصل سوال یہ ہے، جب زمین کا زیادہ حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے تو پھر یہ صورتحال کیوں؟ یہی وہ ریئلٹی ہے جس پر آج ہم بات کریں گے، اور آخر میں آپ کو ایک ایسا فیکٹ ملے گا جو آپ کا پورا سوچنے کا انداز بدل دے گا۔ زمین پانی سے بھری ہوئی، پھر بھی بحران کیوں؟ جب ہم خلا سے زمین کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک نیلا سا سیارہ لگتا ہے، جیسے ہر طرف صرف پانی ہی پانی ہو، لیکن یہاں ایک بڑی ریئلٹی چھپی ہوئی ہے۔ زمین پر موجود 97% پانی سمندر میں ہے، اور وہ پانی نمکین ہے، استعمال کے قابل نہیں۔ صرف 3% میٹھا پانی ہے، اور اس کا بھی بڑا حصہ برفانی پہاڑوں اور زیر زمین ذخائر میں بند ہے۔ یعنی اصل میں انسان کے لیے استعمال ہونے والا پانی ایک بہت محدود ریسورس ہے۔ اب ذرا سوچیں، 8 ارب سے زیادہ لوگ، خربوں کی زراعت، لاکھوں فیکٹریاں، سب اسی محدود پانی پر چل رہی ہیں۔ یہی اصل چیلنج ہے۔ یہ مسئلہ صرف ایک ملک تک محدود نہیں، یہ ایک گلوبل ٹرینڈ ہے۔ افریقہ میں لوگ روز کئی کلومیٹر چل کر پانی لاتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں پانی کو صاف کرنے کے لیے میگی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ ایشیا میں زیر زمین پانی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور دنیا کے بڑے شہر اس پر مسلسل الرٹ دے رہے ہیں۔ یہ سب کوئی نظریہ نہیں، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب اس مسئلے کے ساتھ ایک اور بڑا فیکٹر جڑ گیا ہے، کلائمیٹ چینج۔ دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، بارشوں کا نظام بدل رہا ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں خشک سالی۔ یہ ایک عجیب سا بیلنس ہے جو بگڑ رہا ہے، اور اس کا براہ راست اثر پانی کے نظام پر پڑ رہا ہے۔ دنیا کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ہمالیہ ہو یا انٹارکٹیکا، برف کم ہو رہی ہے۔ شروع میں لگتا ہے پانی زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک خطرناک انڈیکیٹر ہے، کیونکہ یہی گلیشیئر مستقبل کے لیے پانی کا قدرتی بینک ہے۔ پانی جا کہاں رہا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال۔ پانی غائب نہیں ہو رہا، لیکن قابل استعمال پانی کم ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اسے تیزی سے استعمال کر رہے ہیں، اور قدرتی ریفل کا سسٹم اس رفتار سے نہیں چل رہا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک اکاؤنٹ سے مسلسل پیسہ نکل رہا ہو، لیکن کوئی آمدن نہ ہو۔ یہی اصل سسٹم کا مسئلہ ہے۔ اب پاکستان کی بات کریں، یہاں صورتحال کافی سنجیدہ ہے، کیونکہ ہماری معیشت کا بڑا حصہ زراعت پر ہے۔ گندم، چاول، کپاس، گنا سب پانی پر انحصار کرتے ہیں، لیکن زیر زمین پانی تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ کسانوں کو زیر زمین گہرائی تک بورنگ کرنی پڑتی ہے، جس کا مطلب ہے زیادہ خرچ اور زیادہ دباؤ۔ یہ صرف زراعت کا مسئلہ نہیں، یہ ایک قومی اکانومی کا مسئلہ ہے۔ کچھ ممالک اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ سنگاپور ریسائکلنگ واٹر پر کام کر رہا ہے، کچھ ممالک اسمارٹ ایریگیشن میں آگے ہیں، سعودی عرب بڑے پیمانے پر ڈی سیلینیشن پلانٹس استعمال کر رہا ہے۔ یہ سب جدید سلوشنز ہیں جو مستقبل کے لیے اہم ہیں۔ دنیا میں استعمال ہونے والا پانی کا تقریباً 70% ایسا زراعت استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک بڑا اسٹیٹک ہے۔ اگر ہم زراعت میں تھوڑی سی ایفیشنسی لے آئیں تو اربوں لیٹر پانی بچایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اب اسمارٹ فارمنگ اور جدید مینجمنٹ پر کام کر رہی ہے۔ دوستوں، رائز ود موشن پر ہمارا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ وہ انالیسس دینا ہے جو ہماری روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ مسائل ایک دن نہیں بنتے، یہ آہستہ آہستہ ایک بڑے کرائسس میں بدلتے ہیں، اور پھر لوگ تب جاگتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے وقت میں خوراک مہنگی ہو سکتی ہے، پانی ایک محدود ریسورس بن جائے گا، شہروں پر دباؤ بڑھے گا، ہجرت بڑھ سکتی ہے، اور عالمی سطح پر پانی ایک بڑا اسٹریٹجک مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ سب کوئی خوف نہیں، یہ ایک بڑا پروجیکشن ہے۔ انسان نے بہت ترقی کر لی، چاند پر پہنچ گیا، ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز پروگریس ہو رہی ہے، لیکن آج ایک چیز نہیں بدلی، انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے، اور شاید یہی وہ سب سے بڑا فیکٹ ہے جس سے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگلی بار جب آپ پانی کا ایک قطرہ بچائیں تو سمجھیں آپ صرف پانی نہیں بچا رہے، آپ ایک مستقبل کو محفوظ کر رہے ہیں۔ میں ہوں محسن، آپ دیکھ رہے تھے رائز ود محسن۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کیا پانی واقعی آنے والے وقت کا سب سے بڑا عالمی کرائسس بن سکتا ہے۔